انکساری کا مادہ پیدا ہونا، انسان کے مزاج میں عاجز انکساری آ جائے، یہ خیال کرے کہ مجھ سے سارے بہتر، اور اس کی گفتگو سے، اس کے چلنے پھرنے سے، اس کے بیٹھنے سے یہ احساس مترشح ہو، ظاہر ہو، واضح ہو۔ یہ نہیں کہ وہ زبانی کلام میں کہتا رہے کہ نہیں میں تو کچھ نہیں، لیکن جہاں موقع معلوم فوراً اکڑ کے وہ اپنا کردار ٹھوک دے، خبردار یہاں پہ ایسی بات ہوئی دوسرے مجھے یہ نہیں ہو، میں نے جو کہہ دیا بس فنش، دیٹس آل، نو آرگومنٹس، نو کمنٹس۔ تو یہ ہے، یہ چیزوں انکساری نہیں ہے، یہ سرکشی ہے۔ تو لطیفہ نفس جو ہے یہ بڑی مشکل سے طے ہوتا ہے، لطیفہ قلب طے ہو جاتا ہے، روح بھی طے ہو جاتا ہے، سر بھی طے ہو جاتا ہے، کیونکہ اخبار عالم امر کے لطائف جلدی طے ہو جاتے ہیں، عالم نفس کے کوئی خال طے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم امر کے لطائف طے ہو جائے تو یہ بھی ولایت کا مقام ہے، اس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی ولایت۔ اور جب عالم خلق کے لطائف لطیفہ نفس طے ہو جائے تو اس کو ولایت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی ولایت۔ عالم امر کے لطائف طے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے شعوری طور پر، قلبی طور پر برائی کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ کچھ آسان اندر سے کہہ دیا، باہر نہیں، ابھی باہر سے بھی وہی چال بے رنگی سی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، باہر سے بھی سلسلہ جاری و ساری ہے، اندر سے اس نے مان لیا کہ اللہ رسول ہی سچے لوگ ہیں، اللہ کی تعلیم قرآن ہی سب سے اچھا ہے، اور وہی میرے لیے کامیابی کی ساری راہیں رکھنے والا ہے۔ جب وہ دل و جان سے مان لے، یہ عالمی امر کے لطائف طے ہونے کی طرف شاید یہ آسان ہے، کیونکہ زبانی کلام نہیں آتی، یہ چلو قلبی طور پر بھی ہے، عملی طور پر اس کی تصویر بن جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ تو آئیڈیلزم کے درجے تک انسان چلا جاتا ہے۔ تو جس وقت اس کے ظاہر اور باطن سے، یعنی جو اس کے ظاہر میں جب باطن میں بھی پورے طور پہ لاگو ہو جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے عالم خلق کا لطیفہ نفس طے ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ نرم دمی گفتگو، گرم دمی جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، بڑا مشکل ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار کا غازی بننے والا وہ نفس کے اوپر سواری کرنے والا، نفس کے نیچے لگنے والا نہیں۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو لطیفہ نفس کا طے ہونا یعنی ظاہر کا بدل جانا۔ عمر ساری تو گزری عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو عالم نفس جو ہے، عالم خلق کے لطائف میں لطیفہ نفس جو ہے یہ جڑ، یہ بنیاد ہے۔ اس کے طے ہو جانے کا مطلب ہے کہ اس انسان نے جو قلبی طور پہ اکنالج کر لیا تھا، ریکگنائز کر لیا تھا، ایکسیپٹ کر لیا تھا، اس نے عملی طور پر بھی وہ کر دکھایا، اس پہ عمل کر کے دکھا دیا، اس طرح دکھا دیا کہ اب وہ اس پہ چل پڑا ہے اور چلتا ہی جا رہا ہے، اور واپس پلٹنے کا نام ہی نہیں لیا۔ اس نے ساری کشتیاں جلا دی، برائی کی اور فرار کی راہ کی جتنی کشتیاں اور اسباب سے سارے ساڑ کے سوا کر، جنت میں بیچ دے یا دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے بس حسرت نکال دے۔ وہ پھر
ان چیزوں سے بے نیاز ہو گیا. در دوزخ دا بدکاران تے چار جنت نیکو کاران. جرا قیدی تیریاں زلفان دا وہ جنت دوزخ کی جانا. یعنی وہ پھر سارا کچھ جلا جلو کے پیچھے لگ جانا. ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی. مرشد منو کلمہ پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی. زہر پیالہ کوئی نہ پیندا، عاشق پیندا پار کے. عاشق عاشق ہر کوئی کہندا، عاشق بندہ مر کے. زبانی پر مثالیں کہیں زہر پیالہ کوئی نہ پیندا، عاشق پیندا پار کے. تو یہ نفس کا زیر ہو جانا یہ بڑی مشکل کام. نہنگو ازد وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. تو نے اگر مگر مچھ کو مار دیا ہے، اژدہا کو مار دیا ہے، کسی پھاڑ کھانے والے شیر کو مار دیا، کیا کیا؟ کوئی نہیں کام کیا. بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں دشمن کو بچھاڑ دے. پہلوان تو وہ ہے جب نفس اس کے اوپر کود باندھ کے سوار ہو گئے تو اس کو دفع دور کر، اس کو بچھاڑ دے. غصہ مسلط ہو جائے تو تھوک دے، اس کو پی جائے. وہ پہلوان ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہو. ظفر علی خان ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہو، چاہے کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا. چاہے کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ عجز و انکساری کا مادہ پیدا ہونے اور ذکر میں ذوق و شوق بڑھ جانے سے ظاہر ہوتی ہے. یعنی اس کی فنا جو ہے لطیفہ نفس کی، اس کی تاثیر جو ہے کس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس المطمئنہ. بعض بیوقوف کہتے ہیں صوفیوں نے اپنے پاس یہ الفاظ گڑھے ہوئے ہیں. تو کیا اللہ نے بھی گڑھے ہوئے قرآن میں؟ نفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ کے لفظ نہیں قرآن ہے. کہتے ہیں یہ ہندوؤں کے لفظ ہیں، یہ ہندوانہ تصور ہے. یہ تو ساری قرآن پاک کی اصطلاحات ہیں، الفاظ ہیں، مفاہیم. اگر تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچی تو عقل کا علاج کراؤ. جن کی پہنچ گئی ان پہ تو تنقید اور اعتراض نہ کرو. ہر بات عقل پہ نہیں پرکھی جاتی.